السلام علیکم لسنرز، میں آپ کی ہوسٹ لائبہ خان آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روزانہ کی طرح آج بھی میں آپ سب کے لیے کچھ نئے اور سچے خوفناک واقعات لے کر آئی ہوں جو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئیں گے۔ تو لسنرز، آج کے واقعات شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری سٹوریز کو لائک اور اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنے خوفناک واقعات بھی مجھ سے شیئر کریں تاکہ میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سب کے ساتھ ایسے ہی خوفناک واقعات شیئر کر سکوں۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سچے خوفناک واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ مجھ سے فیصل نے شیئر کیا ہے۔ فیصل بتاتے ہیں کہ وہ گلستان جوہر میں رہتے ہیں۔ بلاک انہوں نے نہیں بتایا، بس اتنا بتایا ہے کہ جوہر کے اس بلاک میں ایک مشہور پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں وہاں شفٹ ہوئے ایک ہی مہینہ ہوا ہے۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں لیٹے اپنا موبائل یوز کر رہے تھے، تمام گھر والے سو چکے تھے، تو اچانک سے انہیں باہر سے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو انہوں نے اگنور کیا اور ویسے ہی اپنا موبائل یوز کرنے میں مصروف رہے، لیکن پھر یہ آواز بڑھنے ہی لگی اور باقاعدہ اب ایسا لگا کہ یہ آواز ان کی ہی گلی سے آ رہی ہے، اور اب چھن چھن کے ساتھ ساتھ کسی عورت کے گنگنانے کی بھی آواز آنے لگی۔ فیصل بتاتے ہیں کہ انہیں تھوڑا عجیب لگا کہ اتنی رات کو یہ کون عورت ہے جو پائل پہن کر گلی میں چل رہی ہے اور گنگنا بھی رہی ہے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے کمرے کی ونڈو اوپن کی اور دیکھا تو آواز تو آ رہی تھی پر کوئی بھی دکھ نہیں رہا تھا۔ انہیں اب نیند بھی آ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی آگے کی طرف چلا گیا ہوگا، تو وہ اپنے بیڈ پر گئے اور سو گئے۔ فیصل بتاتے ہیں کہ اب یہ روز کا معمول ہی بن گیا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوتا تو ایسے ہی چھن چھن کی آوازیں آنے لگتی اور کسی عورت کے گنگنانے کی بھی۔ فیصل نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے بھی کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسی کوئی بھی آواز آپ لوگوں کو بھی سنائی دیتی ہے، تو تمام گھر والے نفی میں سر ہلاتے۔ فیصل کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے انہیں سمجھایا کہ بیٹا، اب کوئی بھی ایسی آوازیں سنو تو اس کے پیچھے نہیں جانا اور نہ ہی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ مخلوقات پیچھے بھی لگ جاتی ہیں۔ ایک رات جب فیصل ایسے ہی اپنے کمرے میں لیٹے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، تو اچانک ہی اب انہیں وہی گنگنانے اور چھن چھن کی آواز آنے لگی، لیکن اب یہ آواز گلی سے نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی ٹیرس سے آ رہی تھی۔ وہ ڈر گئے، پر پھر انہوں نے سوچا کہ یہ آواز
ان کے گھر سے کیسے آ سکتی ہے جبکہ دروازہ تو لاک ہی ہوتا ہے۔ وہ اٹھے اور ٹیرس کی طرف جانے لگے۔ ابھی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے ٹیرس کا گیٹ جیسے ہی کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی زیادہ حیران ہوئے کہ ابھی گیٹ کھولتے وقت تک وہی آوازیں سن رہے تھے، جیسے کوئی عورت پائل پہن کر ٹیرس میں چل رہی ہے اور ساتھ ہی گنگنا رہی ہو۔ وہ آگے بڑھے اور دیکھنے لگے کہ اچانک ہی انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے گھومے تو ایک انتہائی خوفناک عورت ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے لال رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا پورا منہ انتہائی سفید تھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک ہی نہیں تھیں، آنکھوں کی جگہ دو بڑے کالے گڈھے تھے جہاں سے خون نکل رہا تھا، اور اس کی زبان باہر منہ سے لٹک رہی تھی۔ جیسے ہی فیصل نے اس عورت کو دیکھا تو ان کی زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کی چیخ کی آواز سن کر جب تمام گھر والے ٹیرس کی طرف آئے تو دیکھا کہ وہ وہاں بے ہوش پڑے ہیں۔ گھر والوں نے انہیں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد جب فیصل ہوش میں آئے تو وہ بہت زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ نارمل ہوئے تو انہوں نے تمام واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا۔ پوری رات فیصل کو کافی تیز بخار رہا۔ صبح ناشتے کے بعد فیصل کے والد صاحب انہیں مسجد کے امام کے پاس لے کر گئے، جنہوں نے بتایا کہ یہ لڑکا پہلا لڑکا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس گلی میں اور اس کے آمنے سامنے جتنی بھی گلیاں ہیں وہاں اکثر لڑکوں کو وہی چڑیل دکھ چکی ہے۔ اس نے کبھی کسی کو نقصان تو نہیں دیا ہے پر اپنا خوفناک روپ اکثر کافی لوگوں کو، خاص طور پر لڑکوں کو دکھایا ہے، جس کے بعد یا تو وہ لڑکے بیمار ہو جاتے ہیں یا ان میں سے کچھ کا خوف سے ہی دماغی توازن ہی پلٹ جاتا ہے۔ انہوں نے فیصل پر دعائیں پڑھ کر دم کیا اور ایک دم کی ہوئی پانی کی بوتل بھی دی، جسے روز انہیں تقریباً 1 مہینے تک پانی میں ملا کر پینا تھا۔ فیصل بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کئی دفعہ انہیں ایسے ہی آدھی رات کو چھن چھن کی آوازیں اور گنگنانے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، پر انہوں نے پھر ہمیشہ ہی اس آواز کو اگنور کیا، کبھی بھی اس آواز کے پیچھے نہیں گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ اور لڑکوں کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے۔ تو لسنرز، اکثر آپ نے ایسی سٹوریز سنی ہوں گی کہ گلی محلوں میں کوئی خوفناک مخلوق نظر آتی ہے جو کہ اکثر نقصان بھی دے دیتی ہیں، اور کبھی کبھار ان کو دیکھ کر ڈر اور خوف ہی
اتنا ہوتا ہے کہ انسان وہ خوف سہ نہیں پاتا اور اس کا دماغ ہی پلٹ جاتا ہے۔ تو لسنرز، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت چھوٹی چھوٹی دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے اور آیت الکرسی کا حصار ضرور کر لینا چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ مجھ سے ماہی نے شیئر کیا ہے۔ ماہی بتاتی ہیں کہ وہ کراچی کے ایک مشہور علاقے میں رہتی ہیں۔ یہ واقعہ ان کے اپنے گھر کا ہی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہیں اور ان کی والدہ کو بہت بار جنات دکھے ہیں جو کہ ان کے ہی اپنے بلے کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک بار ان کی والدہ تہجد کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا وہی بلّا جس کا نام سمبا ہے وہ کمرے کے دروازے سے ہوتا ہوا آگے گیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید پانی پینے گیا ہوگا کیونکہ وہ رات میں سونے سے پہلے اس کا پانی اور کھانا لاؤنج میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ پر پھر انہوں نے دیکھا کہ سمبا کے جیسا ہی ایک اور بلّا اسی کی طرح دروازے سے ہوتا ہوا آگے گیا ہے اور پھر ایسے ہی ایک ایک کر کے بہت سارے بلے جو کہ بالکل ہی سمبا کی طرح کے تھے وہ آگے جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے اسی وقت دعائیں پڑھیں۔ اسی طرح ایک دن ماہی بتاتے ہیں کہ رات کے کسی پہر ان کی آنکھ کھلی۔ انہیں باتھ روم جانا تھا تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کی نظر اپنے روم کی گیلری پر پڑی جہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کا وہی بلّا جس کا نام سمبا ہے وہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھیں اور سمبا کو دیکھتے ہوئے ہی نیند میں ہی جیسے ہی اپنی چپل پہننے کے لیے انہوں نے پاؤں نیچے کیے تو انہیں فرق سا محسوس ہوا۔ انہوں نے جیسے ہی نیچے کی طرف نظر کی تو ان کا وہی بلّا سمبا وہاں نیچے سو رہا تھا جہاں وہ ہمیشہ سوتا تھا۔ ماہی بتاتی ہیں کہ انہوں نے فوراً ہی دوبارہ گیلری کی طرف دیکھا پر اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سمبا ان کے پاؤں کی طرف ہی نیچے آرام سے سو رہا تھا۔ وہ اس ٹائم کافی زیادہ ڈر گئی تھیں۔ اسی طرح ماہی بتاتی ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ان کے اور ان کی والدہ کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں مگر اب وہ ان واقعات کی عادی ہو گئے ہیں اور اب انہیں ڈر نہیں لگتا۔ مگر ایک بات ہے کہ ان جنات نے کبھی بھی انہیں کوئی نقصان نہیں دیا، بس صرف اپنا آپ انہیں ان کے ہی بلے کے روپ میں دکھاتے ہیں یا شاید یہ ان جنات کے بچے ہوں جو ان کے ساتھ ایسی شرارتیں کرتے ہیں۔ ماہی کہتی ہیں کہ ایسے اور بھی واقعات ہیں جو وہ آگے انشاءاللہ ہم سے ضرور شیئر کریں گی۔ تو ماہی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سے اپنے واقعات شیئر کیے۔ تو لسنرز، یہ بات ٹھیک ہے کہ کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں جنات اپنے
اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ کئی بار وہ نقصان بھی دیتے ہیں اور کئی بار وہ صرف اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں۔ جنات ایک حقیقت ہے، ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ہمیں ہمیشہ دعاؤں کے حصار میں رہنا چاہیے تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمیشہ صفائی کا خیال رکھیں، دعاؤں کو روز کا معمول بنا لیں اور باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا حصار لازمی کریں۔ آخر میں بس آپ سب سے دوبارہ گزارش کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ سب نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور میری سٹوریز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میں روزانہ کی طرح آپ سب کے لیے نئی سٹوریز لاتی رہوں۔ دیے گئے ای میل پر مجھ سے اپنی سٹوریز ضرور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔